بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھ. بحمد اللہ بفضل اللہ سیمینارات کا یہ مبارک سلسلہ بخیر و خوبی جاری اور ساری ہے. آج ہمارا 15واں سیمینار ہے اور اس کا عنوان ہے مسئلہ مختار-ے-کل. یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ ہماری یہ گفتگو خالص علمی اور تحقیقی ہوتی ہے اور
اور فرقہ واریت سے قطعاً مبرہ اور پاک ہوتی ہے۔ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ فتویٰ بازی، الزام تراشی، طعنہ زنی اور اشتعال انگیزی کے اسلوب کا ہر ممکن خاتمہ کیا جائے اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں عوام کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا جائے۔ یاد رکھیے، کسی کی ذات کو یا کسی جماعت کو نشانہ بنانا اور مناظرہ اور مجادلہ کی فضا پیدا کرنا ہرگز ہمارا مقصد نہ ہے اور نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ۔ باقی اپنی چار دیواری کے اندر محدود رہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے سامنے اپنا نظریہ اور اپنے دلائل پیش کرنا ہمارا حق ہے، اور یہ حق تا دم آخری ہم استعمال کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں دوسرے علماء کرام سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ ایک دوسرے پر طعن و تشنیع اور فتویٰ بازی سے ہر ممکن گریز فرمایا کریں اور دلائل و براہین کی روشنی میں اپنا مدعا ثابت فرمایا کریں۔ یقیناً اس انداز گفتگو سے امن و آشتی کی فضا بھی برقرار رہے گی اور آپ کی بات بھی زیادہ مؤثر ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مدد فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کے سامنے توحید سیمینار میں توحید کے 4 درجات اور مراتب عرض کیے تھے۔ نمبر 1، توحید فی وجوب الوجود۔ نمبر 2، توحید فی الخالقیت۔ نمبر 3، توحید فی التدبیر والتصرف۔ نمبر 4، توحید فی الالوہیت۔ توحید کے یہ 4 درجات میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تھے۔ پھر توحید فی الالوہیت کے ضمن میں الہ اور معبود کی تعریف اور تشریح کرتے ہوئے قرآن مجید کی متعدد آیات سے ثابت کیا گیا تھا کہ الہ اور معبود کے لیے 2 صفات بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔
یعنی یہ صفات ایسی ہیں جن سے کوئی ذات الہ بنتی ہے، یعنی یہ دونوں صفات الہ کا خاصہ ہے۔ پہلی صفت تھی عالم الغیب ہونا، یعنی سب کچھ جاننا۔ دوسری صفت تھی مختار-ے-کل ہونا، یعنی ذرے ذرے پر ما فوق الاسباب اختیار رکھنا۔ ان دو صفات میں سے پہلی صفت علم غیب کا بیان قدر تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ دوسری صفت مختار-ے-کل یا اختیار کلی کا بیان قدر تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ما فوق الاسباب ہر چیز پر اختیار رکھنا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ متعدد آیات قرآنیہ اس پر شاہد ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس سارے کے اوپر اختیار رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ایک مقام پر فرمایا للہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر مکمل اختیار صرف اور صرف اللہ کا ہے۔ اور تم نے جو معبود بنا رکھے ہیں ان کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیاروں کو، اپنے ولیوں کو، اپنے پیغمبروں کو ما فوق الاسباب اختیارات عطا فرما دیتا ہے، اور وہ اللہ کے نیک بندے، اولیاء اللہ، نیک لوگ، وہ ان اختیارات کو استعمال کرتے ہیں، کسی کو نفع دیں، کسی کو نقصان دیں، یہ ان کی شان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، محقق علماء کرام کی تحقیق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ صفت کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ میرے الفاظ پہ غور کریں، یہ ما فوق الاسباب اختیار رکھنے والی صفت اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی عطا نہیں کی، حتیٰ کہ اپنے مقرب فرشتوں کو، حتیٰ
کہ اپنے نبیوں کو اللہ نے یہ صفت عطا نہیں فرمائی، حتیٰ کہ میں کہوں گا امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان اور مقام یہ ہے بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اتنا بڑا مقام ہے، اللہ نے یہ صفت ان کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ مختار کل ہونے والی صفت، اختیار کلی رکھنے والی صفت اگر اللہ کسی کو عطا فرماتا، فرض کرو عطا فرماتا، تو کس کو عطا فرماتا جی؟ اپنے سب سے مقرب پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا۔ لیکن یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھی ذرے ذرے کا ما فوق الاسباب اختیار عطا نہیں فرمایا، بلکہ آپ سے اس کی نفی کا اعلان کروایا ہے کہ میرے پیغمبر اعلان فرما دیں لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا، لوگوں تم تو رہے اپنی جگہ، میں اللہ کا پیغمبر اپنی ذات کے نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہے۔ یہ سورۃ یونس کی آیت ہے، آیت نمبر 49۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ذرے ذرے پر ما فوق الاسباب اختیار رکھنا یہ اللہ کی صفت مختصہ ہے، جس طرح الہ ہونا اللہ کی صفت مختصہ ہے، معبود ہونا اللہ کی صفت مختصہ ہے، اور صفت مختصہ وہ ہوتی ہے ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ، جو اس کے اندر پائی جائے اور اس کے علاوہ کسی اور کے اندر بالکل نہ پائی جائے۔ تو مختار کل ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت مختصہ ہے، لہذا جب ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اس صفت کی نفی کریں گے تو آپ کی تنقیص، آپ کی توہین ہرگز نہیں ہوگی، اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے۔ جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اتنا اونچا مرتبہ رکھنے کے باوجود الہ اور معبود نہیں ہے، اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر اتنا بڑا رتبہ رکھنے کے باوجود مختار کل نہیں ہے، بلکہ یہ تو میرے بھائی اللہ کی توحید کو واضح کرنے کا ایک قرآنی اسلوب ہے، قرآنی اسلوب کہ جب اتنی عظیم ہستی، اتنی مقرب ہستی، اتنی محبوب ہستی وہ اللہ کی صفت مختصہ میں شریک نہیں ہو سکتی، تو ثابت ہوا اور بھی کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کے سامنے انتہائی اختصار کے ساتھ قرآن مجید کی چند آیات اور چند احادیث صحیحہ پیش کر کے ثابت کروں گا کہ جب آقا نامدار تاجدار ختم نبوت سید الانس والجان امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ذرے ذرے پر اختیار نہیں رکھتے تو مخلوق میں سے اور بھی کسی کو یہ صفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ آل عمران آیت نمبر 128، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ ذرا اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھ لیں۔ سن 3 ہجری میں غزوہ احد وقوع پذیر ہوا، اور اس غزوہ احد کے اندر اسلامی لشکر کو کفار مکہ کی طرف سے بڑا سخت نقصان پہنچا، اتنا سخت نقصان پہنچا کہ مسلمانوں کو فتح جو حاصل ہو چکی تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ 70 صحابہ کرام پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے، ان کو اس غزوہ احد میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ بعض صحابہ کرام ایسے بھی تھے جن کا مسلح کیا گیا، یعنی ان کی شکلیں بگاڑ دی گئی، حتیٰ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں شہید کرنے کے بعد ان کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، ان کی آنکھیں نکالی گئی، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹے گئے، زبان کاٹی گئی، پیٹ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، کلیجہ نکالا گیا۔ اتنا بڑا ظلم ہوا صحابہ کرام کے۔ خود امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں شدید زخمی ہوئے۔ یہ نہیں کہ صحابہ کرام زخمی ہوئے، اللہ کے پیغمبر بھی زخمی ہوئے۔ آپ کا ماتھا زخمی ہوا، آپ کے رخسار میں خود کے 2 کیل گھس گئے، آپ کا ہونٹ مبارک کٹ گیا، آپ کا دانت مبارک ٹوٹ گیا، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہو گئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غش کھا کر گر پڑے۔ اتنی بڑی تکلیف آپ نے اٹھائی۔ روایات میں یہ بات موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یوں اپنے ہاتھ سے، اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور آپ فرما رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا رأس نبیہم، وہ قوم کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے جس نے اپنے نبی کا سر پھوڑ دیا، اپنے نبی کا چہرہ لہو لہان کر دیا۔ اس غزوہ کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے لیے، مشرکین کے لیے آپ نے بڑی سخت بد دعا فرمائی۔ یہ بخاری شریف موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض کافروں کے نام لیے، نام لے کر ان کے لیے بد دعا فرمائی۔ صفوان ابن امیہ، سہیل ابن عمر، حارث ابن ہشام، ان کا نام لے کر اللہ کے پیغمبر نے بد دعا فرمائی۔ بخاری شریف صفحہ نمبر ہے 688، اور آپ نے بڑی درد بھری بد دعا مانگی، اللہم لعن فلاں فلاں فلاں۔ جب آپ یہ بد دعا فرما رہے تھے، اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا، لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ میرے پیغمبر اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے
انہیں عذاب دے، انہیں توبہ کی توفیق دے دے، لیکن اس معاملہ میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ بعد میں یہ تینوں حضرات جن کا آپ نے نام لیا تھا، یہ تینوں مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے موقع پر، اور انہوں نے اسلام کے لیے بڑی قربانیاں بھی دی۔ تو کیا بات ثابت ہوئی جی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اتنا مقام اور اتنا رتبہ رکھنے کے باوجود ذرے ذرے پر اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ جو خود فرما رہا ہے لیس لک من الامر شیء، میرے پیغمبر اس معاملے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ آپ کیا چاہ رہے تھے ان کافروں کے لیے؟ ان کی تباہی، ان کی بربادی چاہ رہے تھے، اور اللہ ان کو کیا دینا چاہتا تھا؟ ہدایت دینا چاہتا تھا۔ اس لیے اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے ذرے ذرے کا اختیار، اگر اختیار دیا ہوتا تو پھر یہ منع کرنے کی کوئی ضرورت تھی جی؟ جس کو اختیار دے دیا جائے کیا اس کو پھر منع کیا جا سکتا ہے؟ پھر تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ نے منع کر دیا، یہ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذرے ذرے کے اوپر آپ کا اختیار نہیں تھا۔ آیت نمبر 2، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان لوگوں کے لیے، ان منافقوں کے لیے آپ اگر بخشش مانگیں، آپ اگر استغفار کریں یا نہ کریں، یہ دونوں برابر ہیں۔ میں نے ان منافقوں کی بخشش نہیں کرنی۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر بتا دیا کہ میرے پیغمبر اگر آپ ان کافروں کے لیے 70 مرتبہ بھی مجھ سے بخشش کی دعا مانگیں، میں نے آپ کی اس درخواست کو قبول نہیں کرنا۔ آپ دامن پھیلائیں، آپ ہاتھ اٹھائیں، آپ دعا مانگیں، میں نے ہرگز ان کو معاف نہیں کرنا۔ 70 مرتن، 70 مرتبہ بھی دعا مانگیں، لن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو توجہ فرمائیں، اگر آپ کو اللہ کی طرف سے ذرہ ذرہ کا اختیار مل چکا تھا تو پھر یہ بات کہنے کی کوئی ضرورت ہے جی؟ پھر اس کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ جس کے پاس اختیار ہو اس کو پھر ایسی بات نہیں کی جاتی۔ اسی طرح آپ جانتے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ ابن ابی منافق کا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ آپ نے پڑھایا، صرف جنازہ نہیں پڑھایا، آپ نے عبداللہ ابن ابی منافق کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اب توجہ فرمائیں، یہ لعاب دہن کس کا ہے جی؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لعاب دہن اسی لیے ڈالا تھا کہ تاکہ برکت پیدا ہو جائے اور اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ آپ نے اپنی قمیض بھی اتار کر اس عبداللہ ابن ابی کے کفن کے لیے دی تھی۔ قمیض کیوں دی تھی؟ کہ مبارک قمیض ہے، شاید اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اور اس کے بعد آپ نے انتہائی زاری کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ لیکن جب آپ نے نماز جنازہ پڑھا لی، اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ میرے پیغمبر آپ ان منافقوں کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتے، یعنی روک دیا گیا۔ کیا جس کو کسی کام سے روک دیا جائے، ذرا توجہ فرمائیں،
کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا، کیا وہ مختار کل ہوتا ہے؟ کیا اس کو اختیار کلی حاصل ہوتا ہے؟ یہ روک دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ذرے ذرے کا اختیار اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے منع فرما دیا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح پیغمبر علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کو موت کے وقت آپ نے اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور بڑی منت کر کے زاری کر کے اس کے پاس بیٹھے رہے، اسے سمجھاتے رہے، لیکن چچا نے جواب میں کیا کہا کہ جی مجھے لوگوں کی ملامت کا خوف ہے، لوگ کہیں گے کہ موت کے وقت ڈر گیا اور اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ دعوتنی وعرفت انک ناصحی ولقد صدقت وثم كنت امینا لقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا لولا الملامت او ہزار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے بھتیجے، اگر لوگوں کی ملامت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو شاید میں تیری بات مان لیتا۔ بہرحال میں تیری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور جب وہ مرنے لگا اس نے جملہ ایک بولا، علی ملت عبد المطلب، میں اسی دین پہ مر رہا ہوں جو باپ دادے کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے محبت کے عالم میں یہ قسم اٹھا لی کہ ٹھیک ہے چچا، تو نے میری بات تو نہیں مانی، لیکن میں اللہ تبارک و تعالی سے تیرے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ یہ آپ نے پروگرام بنایا اور آپ نے قسم اٹھائی کہ مغفرت کی دعا میں تیرے لیے، یہ تو میرے بس میں ہے، کرتا رہوں گا۔ اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا، ما کانا للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ میرے پیغمبر آپ کو اور آپ کے صحابہ کے لیے یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ مشرکین کے لیے استغفار کریں، ان کے لیے دعا مانگیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ داری کیوں نہ۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 113۔ اچھا جی، پھر توجہ فرمائیں، اگر آپ کو ذرے ذرے کا اختیار مل چکا تھا تو دعائے مغفرت سے منع کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ نے دعا نہیں کرنی۔ جس کو اختیار فل ملا ہوا ہو، کیا اس کو پھر کوئی منع کر سکتا ہے؟ یہ منع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ذرے ذرے کا اختیار پیغمبر علیہ السلام کو بھی حاصل نہیں تھا، بلکہ آپ کو اپنے محبوب چچا اس کی دعائے مغفرت کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا، کہ جائے کہ کن فیکون کا اختیار آپ کو حاصل ہو۔ آیت نمبر 3، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ سورۃ انعام آیت نمبر 52۔ اس کا ذرا بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے اپنا تکبر اور اپنی رعونت، اس کی بنیاد پہ یہ مطالبہ کیا کہ جی ہم آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، ہم تیار ہیں آپ کی بات سننے کے لیے، لیکن ہماری ایک شرط ہے کہ جب ہم آپ کی محفل میں آئے نا، آپ ان غریب صحابہ کو، یہ نادار صحابہ، یہ مفلس صحابہ، یہ پردیسی صحابہ، ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دینا۔ کیوں؟ ہم ہیں مکے کے چودھری اور یہ ہے نعوذ باللہ کمی، ان کے کپڑے میلے، ان کے وجود سے پسینے کی ہمیں بو آتی ہے، ہمیں ان سے گھن آتی ہے، آپ ان کو اٹھا دیں، ہم آپ کی بات سن لیں گے، ضرور سنیں گے۔ جب یہ انہوں نے پیشکش کی نا، پیغمبر علیہ السلام کچھ نرم پڑ گئے۔
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ چلو بات تو سنتے ہیں، یہ اپنے ساتھی ہیں، یہ مائنڈ بھی نہیں کریں گے، انہیں کہیں گے ٹھیک ہے جی اب تم چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مشورہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ کوئی حرج والی بات نہیں ہے، انہیں کہہ دیں گے تم چلے جاؤ، چلو وہ ہماری بات تو سنتے ہیں۔ جب یہ مشورے ہو رہے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا پروگرام بن رہا تھا، اللہ نے اوپر سے قرآن اتار دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ میرے پیغمبر ان غریبوں کی قدر مجھ سے پوچھو۔ میرے پیغمبر وہ آتے ہیں، نہیں آتے، بے شک نہ آئیں، آپ نے ان غریبوں کو اپنی محفل سے اٹھانا نہیں ہے، یہ اللہ نے منع کر دیا، ایک رکاوٹ پیدا کر دی، آپ نے ان کو نہیں اٹھانا۔ بلکہ یہاں تک اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر اگر یہ غریب صحابہ کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس وہ لوگوں میں سے مشرکوں میں سے کوئی آتا ہے تو میرے پیغمبر آپ نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں، تاکہ یہ مائنڈ نہ کرے۔ آدمی کی عادت ہے نا، کوئی آدمی آئے گا میں دیکھوں گا بھائی کون آیا۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے نظر اٹھا کر ادھر آپ نے دیکھنا بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، اللہ نے پابندی لگائی کہ نہ لگائی؟ اگر آپ کو ذرے ذرے کا اختیار مل چکا تھا تو ان صحابہ کرام کو مجلس سے اٹھانے کی ممانعت چے معنی دارت، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ نہ توجہ فرمائیں، جس کو کسی کام سے روک دیا جائے، جس پر پابندی لگا دی جائے، کیا وہ مختار-ے-کل ہوتا ہے جی؟ اچھا جی، آیت نمبر 4، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ، سورۃ انفال آیت نمبر ہے 67۔ ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ جنگ بدر میں کتنے کافر قتل ہوئے جی؟ 70 کافر اللہ کی مہربانی سے قتل ہوئے۔ ابو جہل بھی قتل ہوا جنگ بدر میں، اور بھی بڑے بڑے چوٹی کے ان کے جو تھے نا سردار، وہ قتل ہوئے، اور 70 ہی آدمی کافروں کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں قید ہو گئے۔ اب ان قیدیوں کو باندھ کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اب صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بھائی اب ان قیدیوں کا کیا کریں، ان کو کیا کریں، ان کے بارے میں مشورہ دیں۔ تو صحابہ کرام نے مشورے دیے۔ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مشورہ یہ تھا کہ حضرت ایسا کیا جائے کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، کوئی جرمانہ ان سے لے لیا جائے، زر معاوضہ لے لیا جائے ان سے، اور ان کو رہا کر دیا جائے۔ فدیہ لینے کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہماری مالی حالت کیا ہو جائے گی؟ مضبوط ہو جائے گی، مسلمانوں کے پاس کچھ مالی طاقت آ جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کے اوپر ہمارا احسان ہو جائے گا۔ جب احسان ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کل کلاں یہ اسلام کی دشمنی سے باز آ جائیں یا نرم پڑ جائیں یا مسلمان ہو جائیں۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے بالکل ان کی اپوزٹ تھی، بالکل مخالف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا، انہوں نے کہا حضرت میری رائے تو یہ ہے کہ ان کو یہاں کھڑا کر کے تلوار سے ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، کیونکہ یہ ائمۃ الکفر ہیں، یہ کفر کے سردار ہیں اور کفر و شرک کے ستون ہیں، ان کو تہہ تہہ کر دینا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے کفر کی کمر ٹوٹ جائے۔ میری رائے تو یہ ہے، آج یہ ہمارے اختیار میں ہے، آپ ان کو رگڑ دینا چاہیے۔ کہتے ہیں نا سانپ پاؤں کے نیچے آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ رگڑ دو، بس ختم کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی۔
بلکہ حضرت عمر نے یہاں تک فرمایا کہ حضرت گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میرا رشتہ دار میرے حوالے کرے، علی کا رشتہ دار علی کے حوالے کرے، ابو بکر کا رشتہ دار اس کے حوالے کرے، اور حکم دیں ہم خود اپنی تلواروں سے ان کی گردن اڑائیں گے۔ جب یہ انہوں نے مشورہ دیا نا، بہرحال پیغمبر علیہ السلام کو جو بات پسند آئی وہ حضرت ابو بکر کی رائے تھی، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کے دل میں رافت رحمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آپ نے بہرحال حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو پسند فرمایا، اور اس پر عمل کرتے ہوئے ان تمام قیدیوں سے معاوضہ لے کر اللہ کے پیغمبر نے انہیں رہا کر دی۔ جب وہ رہا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے قرآن نازل کیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، میرے پیغمبر آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے یہ جو کچھ کیا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ان لوگوں کا خون بہا دیتے، زمین کو رنگین کر دیتے ان کے خون سے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا میرے پیغمبر اور صحابہ کرام سے فرمایا کیا تم لوگ پیسے کے پیچھے چل پڑے ہو، دنیا کی دولت دنیا کی محبت اس کے پیچھے چل پڑے ہو، تم نے مال کو پسند کیا، حالانکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اللہ کے دین کا فائدہ مد نظر رکھتے ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی آیات ہے، اللہ نے یہاں تک فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے سے یہ میں طے نہ کر چکا ہوتا، یہ میرا قانون نہ ہوتا پہلے سے کہ تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا، یہ میں پہلے سے طے کر چکا ہوں، اگر طے نہ کر چکا ہوتا تو یہ پیسے لینے کی وجہ سے تمہارے اوپر میرا عذاب نازل ہو جاتا۔ یہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پریشان کہ یہ ہم نے کیا کر دیا، اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نبی پاک بھی روتے رہے، حضرت ابو بکر بھی روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، اور آپ نے یہاں تک فرمایا، نبی پاک نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ کا عذاب اس درخت کے قریب آ گیا تھا، یعنی بہت زیادہ قریب آ گیا تھا، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، اللہ نے ہمیں بچا لیا۔ تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں، اگر اللہ نے اپنے پیغمبر کو ذرے ذرے کا اختیار دے دیا تھا تو پھر اس تنبیہ کا کوئی مطلب بنتا ہے جی؟ پھر اللہ نے تنبیہ کیوں کی کہ میرے پیغمبر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ پھر آپ روتے کیوں رہے، پچھتاتے کیوں رہے؟ کیا مختار-ے-کل بھی اور عالم الغیب بھی اپنے کیے پر پچھتاتا ہے جی؟ وہ تو مختار-ے-کل ہے، وہ تو عالم الغیب ہے۔ ثابت ہوا کہ اتنی شان رکھنے کے باوجود اللہ کے پیغمبر بھی مختار-ے-کل نہیں تھے۔ آیت نمبر 5، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ذرا اس کا بیک گراؤنڈ سمجھیں۔ پیغمبر علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ عصر کی نماز کے بعد اپنی ازواج مطہرات کی خیر خبر لینے کے لیے تھوڑے سے ٹائم کے لیے ان کے ہاں جاتے تھے۔ میں نے یہ پہلے بھی عرض کیا آپ کے سامنے، یہ آیت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کہیں سے شہد آ گیا اور انہوں نے آپ کو شہد کا شربت بنا کر پلانا، یہ بات یاد آ گئی نا، مسئلہ علم غیب میں بیان کی تھی۔ تو پیغمبر علیہ السلام ذرا وہاں چند منٹ زیادہ رکنے لگے۔ دوسری جو ازواج تھی انہوں نے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے پیغمبر علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ نے پتہ نہیں کیا چیز کھائی ہے، آپ کے منہ سے کچھ ہمک سی آتی ہے، شاید مغافیر آپ نے استعمال کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اور تو کچھ نہیں استعمال کیا، شہد ہی استعمال کیا ہے۔
تو یہ ازواج کہنے لگی ہو سکتا ہے حضرت اس شہد میں کوئی یہ ایسی چیز ملی ہوئی ہو، کوئی چیز، بہرحال کوئی حمق سی آتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ کو بدبو سے بڑی نفرت تھی، سخت نفرت تھی۔ بہرحال پیغمبر علیہ السلام بدبو سے نفرت کرتے تھے۔ آپ نے قسم اٹھا لی اور اپنے اوپر شہد استعمال کرنا حرام کر لیا۔ یہ بخاری شریف صفحہ نمبر 941، یہ سارا واقعہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ جب آپ نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا کہ آئندہ میں شہد کو استعمال نہیں کروں، اللہ نے قرآن اتار دی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، میرے پیغمبر جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں قرار دیا ہے؟ لیما، لیما کا مطلب جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں نا وائی، کیوں؟ لیما کیوں؟ میرے پیغمبر آپ نے کیوں اس حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیں، کیا مختار-ے-کل بھی جواب دہ ہوتا ہے؟ اس سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کام تم نے کیوں کیا ہے؟ جسے فل اختیار دے دیا جائے پھر اس سے ایسے سوال نہیں کیے جاتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک کو یہاں تک حکم دیا، قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، میرے پیغمبر میرا حکم ہے کہ آپ اپنی قسم جو اٹھائی ہے وہ توڑیں۔ نبی پاک نے قسم توڑی اور آپ نے قسم توڑنے کا کفارہ بھی ادا کیا۔ تو یہ ساری جو آپ یعنی کہ پیچھے آ رہے ہیں کی ہوئی بات کو ختم کر رہے ہیں، کیا یہ مختار-ے-کل ہوتا ہے ایسا کہ ایک کام ہو گیا اب اس کا ازالہ ہو رہا ہے؟ ثابت ہوا کہ اللہ کے پیغمبر اتنی شان رکھنے کے باوجود ذرے ذرے پر اختیار کلی نہیں رکھتے تھے۔ آپ کو تو میرے بھائی اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی فل اختیار نہیں تھا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اتنا بھی اختیار نہیں تھا۔ سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہاں، اس کے علاوہ آپ مزید یہ بھی سوچیں کہ پیغمبر علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کے اندر بھی یہ یعنی مسئلہ جو ہے ان کی روح سے بھی بڑے بہتر انداز میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کتب احادیث بھری پڑی ہیں۔ پہلی بات، کتب احادیث بھری پڑی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے توحید کے پیچھے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں یا نہیں اٹھائی؟ بڑے مظالم برداشت کیے۔ مکی دور میں آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر مظالم کے پہاڑ توڑے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کو اتنا بھینچا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان باہر نکل آئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر، وجود مقدس پہ اونٹ کی ناپاک اوجری ڈالی گئی۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 44۔ اور یہ تو بات آپ جانتے ہیں سفر طائف میں کس طرح آپ کا وجود مبارک لہو لہان ہوا لی، پیغمبر علیہ السلام کا وجود لہو لہان کیا گیا۔ اور یہ تو ابھی آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ احد میں آپ کا ماتھا زخمی ہوا، دانت ٹوٹ گیا، ہونٹ کٹ گیا، خود کے 2 کیل آپ کے چہرہ انور کے اندر گھس گئے۔ یہ سارے مظالم آپ پر ہوئے یا نہ ہوئے جی؟ یہ ساری مصیبتیں تکلیفیں آپ کی ذات پر آئیں یا نہ آئیں؟ اب توجہ فرمائیں، اگر آپ مختار-ے-کل تھے، آپ کو ذرے ذرے کا اختیار حاصل تھا، تو یہ مظالم کا پھر کیا مطلب ہے؟ جو کیا خیال ہے جو مختار-ے-کل ہوتا ہے اس پہ بھی یہ مصیبتیں یہ تکلیفیں آتی ہیں؟ وہ بھی مظالم کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذرے ذرے پر آپ کا اختیار نہیں تھا۔ دوسری بات، حدیث میں ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ گھوڑے سے گر گئے، گھوڑے سے آپ گر پڑے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹانگ زخمی ہو گئی، اور پیغمبر علیہ السلام کتنا عرصہ بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے، کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔
بخاری شریف صفحہ نمبر ہے 67۔ اللہ کے پیغمبر گھوڑے سے گرے کہ نہیں گرے؟ توجہ فرمائے، گھوڑے سے گرے، ٹانگ زخمی ہو گئی، پاؤں میں موچ آ گئی، اور اللہ کے پیغمبر بیٹھ کر نماز پڑھتے رہے۔ اور ایک حدیث میں ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اونٹنی پہ سوار تھے۔ اللہ کی قدرت، وہ اونٹنی بدک گئی، اور وہ بدکی، اور پیغمبر علیہ السلام بھی اور آپ کی زوجہ مطہرہ بھی دونوں اونٹنی سے گر پڑے۔ یہ بخاری شریف صفحہ نمبر ہے 1077۔ نبی پاک بھی گرے اور آپ کی بیوی بھی گری۔ صحابہ کرام آپ کی مدد کے لیے بڑھے اور انہوں نے آ کر آپ کو سنبھالا۔ تو اب اسی بات کو ذہن میں رکھ کر توجہ فرمائیں کہ اگر آپ مختار کل تھے، آپ کو ذرے ذرے کا اختیار حاصل تھا، تو یہ حادثات آپ پر کیوں پیش آئی؟ توجہ فرمائیں، اگر اختیار کلی حاصل تھا پھر آپ گر سکتے تھے؟ پھر آپ گر نہیں سکتے تھے۔ ثابت کیا ہوا کہ اتنی شان رکھنے کے باوجود بھی آپ مختار کل نہیں تھے۔ اسی طرح تیسری بات، حدیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، کوئی ایک حدیث نہیں، کئی احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ بڑی تنگی میں گزاری، بڑی عسرت میں گزاری۔ 3 مہینے تک پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 3 مہینے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ چولہا تب جلے جب کوئی پکانے کے لیے چیز ہو۔ اللہ کے پیغمبر میں ان کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے پکانے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن متواتر جو کی روٹی سے بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یعنی آج بھی جو کی روٹی مل گئی پیٹ بھرا گیا اور کل بھی بھر گیا، ایسا نہیں ہوا۔ بس کبھی مل گئی کھا لی، کبھی ملی نہ کھائی، گزارا کر لیا۔ اور یہ بات آپ جانتے ہیں، غزوہ خندق کے موقع پر پیغمبر علیہ السلام نے بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے یا نہیں باندھے ہوئے تھے؟ باندھے ہوئے تھے۔ کس لیے باندھے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے۔ بخاری شریف صفحہ نمبر ہے 695۔ تو اللہ کے پیغمبر بھوک کی شدت کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتے ہیں۔ آپ 2 دن متواتر جو کی روٹی کھانا وہ آپ کو نصیب نہیں ہوا۔ 3 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر جب یہ تبوک کی لڑائی ہونے والی تھی، پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کرام سے چندے کی اپیل فرمائی۔ چندہ آپ نے مانگا کہ نہیں مانگا؟ مانگا، آپ نے چندہ مانگا، بھائی 2 چندہ۔ اور پھر یہ بات بھی آپ جانتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، پیغمبر علیہ السلام اس وقت ایک یہودی کے مقروض تھے۔ یعنی نبی پاک نے مقروض ہونے کی حالت میں وفات پائی۔ 30 ٹوپے جو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے لیے ہوئے تھے، اور اپنی زرہ، اپنی قمیض وہ جو جنگ میں پہنتے ہیں، وہ آپ نے اس کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ اور اس حالت میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی۔ بخاری شریف صفحہ نمبر 482۔ اب توجہ فرمائیں میری بات پہ، کیا مختار کل بھی بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھتا ہے؟ جسے اختیار کلی ہو حاصل ہو، کیا وہ پیٹ پر پتھر باندھتا ہے؟ کیا مختار کل بھی لوگوں سے چندے کی اپیل کرتا ہے؟ بھائی چندہ دو، بھائی مہربانی کرو، بھائی چندہ دو۔ مختار کل ہے، اسے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مختار کل بھی کسی کا مقروض ہو سکتا ہے؟ جی وہ مقروض نہیں ہوتا۔ ثابت ہوا کہ اللہ کے پیغمبر بھی ذرے ذرے پر اختیار نہیں رکھتے تھے۔ سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ جی اللہ۔ چوتھی بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آخری عمر کے آخری سالوں میں
اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے یہ بیٹا عطا فرمایا. بڑی خوشی ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. اللہ کی قدرت کہ وہ بیٹا تقریباً 1.5 سال کا ہو کر اس بیٹے کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی وفات ہو گئی. اور وفات بھی اس طرح ہوئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں تھا اور اللہ کے پیغمبر کے آنسو بہ رہے تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے ہیں اور ابراہیم یجود بنفسہ، اور حضرت ابراہیم کی جان آپ کی آنکھوں کے سامنے نکل رہی ہے. یہی وہ موقع تھا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے پیغمبر ہمیں تو کہتے ہیں صبر کیا جائے، آپ خود رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا آنسوؤں کا آ جانا یہ بے صبری نہیں ہے، بے صبری کو اور چیز ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا آپ کی زندگی میں آپ کی گود میں وفات پا رہا ہے یا نہیں پا رہا جی؟ آپ کو غم ہوا کہ نہ ہوا جی؟ آپ کو غم ہوا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا ان العین تدمع، میری آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی، والقلب یحزن، اور میرا دل غمگین رہے گا، ولا نقول الا ما یرضى به ربنا، لیکن میری زبان سے وہی نکلے گا جس بات پہ میرا رب راضی ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں فَإِنَّا بِفِرَاقِكَ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ یا ابراہیم، بخاری شریف صفحہ نمبر 209. اے ابراہیم تیری جدائی کا غم مجھے ہمیشہ رہے گا، مجھے ہمیشہ رہے گا، میری آنکھیں آنسو بہاتی رہیں گی اور تیرا غم مجھے ہمیشہ تازہ رہے گا. توجہ فرمائیں، کیا مختار-ے-کل بھی آنسو بہاتا ہے؟ جو مختار-ے-کل ہو، جسے سارا اختیار دے دیا جائے جس طرح مرضی ہے کرو، وہ آنسو بہاتا ہے جی؟ کیا مختار-ے-کل بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے غم لگ رہا ہے، میں غمگین ہو رہا ہوں؟ یہ مختار-ے-کل ہونے کی دلیل نہیں ہے. کیا مختار-ے-کل کے سامنے بھی اس کا بیٹا اس کے نہ چاہنے کے باوجود فوت ہو جایا کرتا ہے؟ نہ جسے اختیار ہے سارا، وہ جو مرضی کرے، تو کیا اس کے سامنے اس کا بیٹا فوت ہو سکتا ہے؟ ثابت ہوا کہ آپ کو بھی اختیار کلی حاصل نہیں تھا. 5ویں بات، بیٹا تو کجا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود بھی موت سے اور سکرات موت سے ہمکنار ہوئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ کی ڈیتھ ہوئی ہے. اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں ہے کہ آپ اس بیماری کی حالت میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈبوتے تھے اور اپنے چہرے پہ ملتے تھے اور فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، موت کی بڑی تلخیاں، موت کی بڑی سکرات، موت کی بڑی بے ہوشیاں ہوتی ہیں. بخاری شریف صفحہ نمبر 756 نبی پاک فرما رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یا اللہ موت کی بڑی تلخیاں ہوتی ہیں، مہربانی فرما، میری مدد فرما. بار بار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی کے دورے ہو رہے ہیں، آپ کو غشی آ رہی ہے. بخاری شریف دیکھیں، حتیٰ کہ صورتحال یہ بن گئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے لیے تیاری کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، صحابہ سے کہتے ہیں بھائی مجھے وضو کرواؤ، وضو ہو گیا، نماز کے لیے اٹھنے لگے، پھر غشی طاری ہو گئی، پھر آپ جناب بے ہوشی کی حالت طاری ہو گئی، پھر دوبارہ آپ نے وضو کیا، پھر بے ہوشی کی حالت طاری ہو گئی، اور یہ بار بار آپ سے ہوتا رہا. آپ مسجد میں نہ جا سکے. مسجد میں جانا چاہتے تھے کہ نہیں جانا چاہتے تھے؟ جانا چاہتے تھے یا گھر میں ہی رہنا چاہتے تھے؟ جانا چاہتے تھے، لیکن بیماری کی وجہ سے مسجد میں نہ جا سکے. اور ایک دفعہ مسجد میں آئے، ایک دفعہ آئے بھی صحیح، تو صحابہ کرام فرماتے ہیں 2 آدمیوں کے کاندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا اور ان 2 آدمیوں کا سہارا لے کر اللہ کے پیغمبر مسجد میں تشریف لائے. یہ ساری بات ذہن میں رکھیں. اور اب آپ مجھے بتائیں
کہ کیا جو مختار کل ہوتا ہے اس پر موت کی سکرات طاری ہوتی ہیں؟ مختار کل جو مختار کل ہے، کیا مختار کل نہ چاہنے کے باوجود بے ہوش ہو جایا کرتا ہے؟ نہ نبی پاک اپنی خوشی سے بے ہوش ہوئے ہیں، نہ چاہنے کے باوجود بے ہوش ہو گئے۔ نبی پاک دوسروں کا سہارا لے کر چل رہے ہیں، کیا مختار کل کو بھی ضرورت ہے دوسروں کا سہارا لینے کی؟ بولے نا، کیا مختار کل کی بھی نماز رہ جایا کرتی ہے؟ جسے اختیار کلی حاصل ہے، جو چاہے کرے، اس کی نماز رہتی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی تیاری کے باوجود آپ نماز نہ پڑھا سکے اور پیغمبر علیہ السلام کی نماز بھی رہ گئی۔ تو توجہ فرمائیں، اس بات سے غور فرمائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل تھے یا نہیں تھے؟ جی اللہ نے آپ کو بھی یہ اختیار نہیں دیا۔ عقل سے کام لینا چاہیے، تھوڑا سا عقل سے کام لیں۔ نبی پاک دعا مانگا کرتے تھے یا نہیں مانگا کرتے؟ بڑی سادی سی بات ہے، آپ نے کوئی ایک دعا مانگی ہے، سینکڑوں دعائیں آپ کی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، اور یہ بات ثابت شدہ ہے، یہ بھی بات ثابت شدہ ہے کہ قیامت والے دن آپ امتیوں کے لیے دعا مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ مانگیں گے، یعنی شفاعت کریں گے، اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، دعا فرمائیں اللہ ہمیں بھی آپ کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وہ شفاعت اسی کو نصیب ہونی ہے جو شرک کرنے والا نہیں ہوگا، مشرک کے لیے وہ شفاعت نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بات ذرا غور فرمائیں، آپ قیامت والے دن شفاعت کریں گے، آپ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے، جو مختار کل ہوتا ہے اس سے کسی کے سامنے سفارش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا غور فرمائیں، سفارش وہی کرتا ہے جس کے اپنے اختیار میں معاملہ نہ ہو، دعا وہی مانگتا ہے جس کے اپنے اختیار میں معاملہ نہ ہو۔ تو نبی پاک کا دعائیں مانگنا، نبی پاک کا شفاعت کرنا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اتنی شان رکھنے کے باوجود مختار کل نہ تھے۔ اگلی بات، بعض لوگ انبیاء کرام کے معجزات پیش کرتے ہیں۔ کیا پیش کرتے ہیں جی؟ معجزات، اور معجزات پیش کر کے وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ او دیکھو جی، اللہ نے اپنے پیاروں کو کتنی طاقتیں دے رکھی ہیں، کتنی طاقتیں دے رکھی ہیں اللہ نے، اللہ کے پیاروں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اتنی بڑی طاقت ہے۔ اگر وہ یہ کام کر سکتے ہیں تو ثابت کیا ہوا کہ وہ مختار، یعنی بیان کیا کیا جاتا ہے؟ معجزہ، بیان معجزہ کیا جاتا ہے، اور ثابت کیا کیا جاتا ہے؟ مختار کل ہونا۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزے کے اندر فاعل کون ہوتا ہے؟ معجزے کو جاری کرنے والا، معجزے کو صادر کرنے والا، معجزے کے اندر اختیار رکھنے والا، معجزے کے اندر قدرت رکھنے والا، وہ کون ہوتا ہے جی؟ اللہ۔ معجزے کا فاعل نبی نہیں ہوتا، اللہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر قدرت اور مشیت کس کی ہوتی ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، صدور معجزہ میں، معجزہ کے صادر کرنے میں نبی کا ذرہ برابر اختیار نہیں ہوتا۔ معجزے کے صدور میں اختیار کس کا ہوتا ہے جی؟ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، اب قرآن کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی معجزہ دکھا سکے، مگر اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا جی، نبیوں سے جب کافروں نے مطالبے کیے نا، پرانے کافروں نے پرانے انبیاء کرام سے یا آخری پیغمبر سے مطالبہ کیا، ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، تو ان پیغمبروں نے جواب میں کیا فرمایا؟ وَمَا كَانَ لَنَا، قرآن مجید کی آیت ہے سورۃ ابراہیم کی، نبیوں نے جواب دیا وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ
بسلطان الا باذن اللہ۔ نبیوں نے کیا جواب دیا؟ بھائی تم ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزے دکھانے میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کس کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ حتیٰ کہ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بھی کافروں نے من پسند معجزات کے مطالبے کیے تو آپ نے بھی کیا فرمایا؟ انما الآیات عند اللہ، کہ یہ نشانیاں دکھانا، یہ معجزے دکھانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ سورۃ عنکبوت ہے قرآن مجید کی، نبی پاک فرماتے ہیں انما الآیات عند اللہ، یہ معجزے اور نشانیاں دکھانا یہ کس کا اختیار ہے جی؟ اللہ کا اختیار ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو بھائی ایک نذیر بن کے آیا ہوں، تنبیہ کرنے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے، تمہیں ڈرانے اور سمجھانے کے لیے آیا ہوں، باقی معجزوں کے اندر اختیار کس کا ہے جی؟ اللہ۔ تو یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ معجزے میں نبی کا اختیار ہوتا ہے یا اللہ کا؟ ہاتھ نبی کا ہوتا ہے، عزت نبی کو ملتی ہے، اظہار نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، لیکن اصل معجزے کے اندر اختیار کس کا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر فرمایا نا، معجزات کا، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کا، اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا وَكُنَّا فَاعِلِينَ، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، داؤد علیہ السلام کے یہ معجزے تھے، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، ان معجزوں کے فاعل کون تھا جی؟ میں اللہ تھا، یعنی ہم ہی ان معجزات کے فاعل تھے۔ اچھا جی، قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت آ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی نصیب ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اس سوٹی کو پھینکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو وہ کیا بن گئی؟ سانپ بن گئی، اژدہا بن گئی، اور رات کا اندھیرا ہے، تھوڑی تھوڑی وہ روشنی ہے، وہ جو اس درخت سے نکل رہی ہے وہ روشنی ہے، وہ سانپ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا نا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے وَلَّا مُدْبِرًا، وَلَّا مُدْبِرًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹھ دے کر پیچھے بھاگ پڑے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، کیا ہوا جی؟ ڈر گئے، اور جناب والا پیچھے کی طرف دوڑے کہ یہ تو سانپ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے میرے موسیٰ پیغمبر، اقبل، آگے آئیے، ولا تخف، ڈریے، معلوم ہوا ڈرے بھی تھے، معلوم ہوا ڈرے بھی تھے، ولا تخف، آپ ڈریے نہیں، انکا من الآمنین، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس سانپ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اچھا جی، موسیٰ علیہ السلام معجزہ ظاہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں۔ اگر معجزے میں نبی کا اپنا اختیار ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر کر بھاگنے کی کوئی ضرورت تھی جی؟ کوئی نہیں تھی۔ ثابت ہوا کہ ان کا اپنا اختیار نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ معجزہ ایک آنی چیز ہوتی ہے، آنی کا مطلب ہے وقتی چیز ہوتی ہے، وقتی چیز، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا رہتا، وہ کبھی کبھی معجزہ ظاہر ہوتا ہے اور عادت مستمرہ کے خلاف ہوتا ہے۔ عادت مستمرہ کا مطلب ہے روٹین، یہ جو روٹین ہے نا ہمارے نظام کی، اس کے خلاف ہوتا ہے وہ معجزہ، اور پیغمبر کی جو عام زندگی ہوتی ہے نا وہ عادت کے مطابق ہوتی ہے۔ وہ کس کے مطابق ہوتی ہے؟ عادت کی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام سینکڑوں میلوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو سونگ لی کہ نہ سونگی جی؟ انی لاجد ریح یوسف، کہ مجھے آج حضرت یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، آج سینکڑوں میلوں سے خوشبو آ رہی ہے، اور کچھ عرصہ پہلے یہی یوسف چند فرلانگ کے فاصلے پہ
کنعان کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے، اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا؟ کوئی خوشبو آئی؟ کوئی احساس ہوا؟ وہ بچوں نے یہی بتایا کہ بھیڑیا کھا گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام صبر کر کے بیٹھ گئے، ورنہ اگر انہیں پتہ ہوتا، وہ جانتے ہوتے، ان کے اختیار میں ہوتا تو جا کر نکال نہ لیتے۔ ثابت ہوا کہ معجزے میں پیغمبر کا اختیار نہیں ہوتا، خدا جب چاہے دکھا دے، اس کی مرضی ہے۔ گہے بر تار میں اعلیٰ نشینے، گہے بر پائے پشتے خود نبی نے، سارا اختیار کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے جی؟ اچھا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے تھوڑے سے کھانے میں برکت پیدا فرما دی، اور اتنی برکت پیدا ہوئی کہ 4-5 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے کھایا۔ یہ کیا ہے؟ نبی پاک کا معجزہ، یہ بالکل نبی پاک کا معجزہ ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ ابھی آپ سن چکے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام خود 2 دن تک، 3 دن تک فاقے میں مبتلا رہے یا نہ رہے؟ ایک طرف اتنی یعنی کہ بات ہے کہ کھانے میں برکت ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے پیغمبر خود فاقے کا شکار ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ گھر سے باہر نکل آئے۔ ثابت ہوا کہ معجزہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا، اگر اختیار میں ہوتا تو فوراً اسی طرح سارا کام کر لیتے۔ اسی طرح جی آگے سمجھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ معراج پہ گئے، یہ کتنا لمبا فاصلہ ہے جی؟ کتنا لمبا فاصلہ ہے، اور یہ سارا طے ہوا کہ نہ ہوا؟ مسجد اقصی میں پہنچے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، آپ مسجد اقصی میں چلے گئے، آنن فآنن وہاں پہنچ گئے، سینکڑوں میلوں کا رستہ طے ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ پھر آسمانوں پہ گئے، طے ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ یہ تو ہے معجزہ۔ یہ کیا ہے جی؟ معجزہ۔ اب دوسری سائڈ دیکھیے، دوسری سائڈ صورتحال یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام ہجرت کرتے ہوئے اپنا مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں، 8 دن لگ گئے۔ کتنے لگے جی؟ 8 دن۔ آج تو ایسا نہیں ہوا کہ جناب فٹافٹ وہاں پہنچ گئے ہوں، آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے، آپ کے جناب والا بڑی مصائب کا شکار ہو کر پیغمبر علیہ السلام 8 دنوں کے بعد آپ وہاں پہنچے۔ تو ثابت ہوا معجزے میں اختیار کس کا ہوتا ہے جی؟ اللہ کا۔ اگر وہ روٹین کی بات ہوتی تو اللہ کے پیغمبر یہاں بھی ایسے جناب منٹوں میں جناب مدینے پہنچ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ثابت ہوا وہ وقتی چیز ہوتی ہے، عادت مستمرہ کے خلاف ہوتی ہے، معجزہ روٹین کے خلاف ہوتا ہے، جب اللہ چاہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں کہ نبی کے اختیار میں ہوتا ہے، جب چاہے معجزہ ظاہر ہو جائے۔ معجزے کے ظاہر کرنے میں نبی کا اختیار۔ اچھا، یہ تو آپ نے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے مریضوں کو، بیماروں کو شفا عطا فرمائی۔ بڑے بڑے واقعات ہیں حدیث کی کتابوں میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اور بندہ شفا یاب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی کی آنکھ، وہ ایسا کوئی تیر لگا، آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آنکھ پکڑی اور اللہ کا نام لے کر اپنے اس کھانے میں رکھ دی، اور وہ صحابی کہتا ہے پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ جناب وہ بیماری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن لگایا، درست ہو گئے یا نہ ہو گئے؟ یہ کیا ہے؟ نبی پاک کا معجزہ۔ یہ بالکل درست بات ہے۔ لیکن ادھر آپ دیکھیے پیغمبر علیہ السلام کو خیبر میں جو زہر کھلایا گیا تھا، اس زہر کے اثر سے آپ ساری عمر 2-4 رہے یا نہ رہے؟ وہ زہر آپ کو تکلیف دیتا رہا، حتیٰ کہ وفات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ مجھے یوں لگ رہا ہے وہ خیبر والا جو زہر ہے نا، وہ میری رگے جان کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو اس کا مطلب ہے ادھر تو معجزہ ہے کہ دوسروں کے حق میں دعا کریں وہ شفا یاب ہو جائے، اور ادھر اختیار اتنا بھی، اگر اپنے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو اللہ کے پیغمبر اپنے آپ کو بھی شفا
دے لیتے، ثابت ہوا کہ معجزے میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اچھا جی، ابو جہل آیا آپ کی خدمت میں اور کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں اللہ کے یعنی کہ بتانے سے بتاتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوا؟ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنے لگی، کنکریاں پتھر ہے اور وہ کلمہ پڑھ رہی ہیں۔ نبی پاک کا معجزہ ہے، بالکل درست بات ہے، ہم مانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف دیکھیں اللہ کے پیغمبر اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہیں اور اس کو جناب سمجھا رہے ہیں، اس کی منت زاری کر رہے ہیں، لیکن اس کو کلمہ نہ پڑھوا سکے، کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، وہ معجزہ ہے۔ اور یہ روٹین کی بات ہے، یہ معجزہ یہاں ظاہر نہیں ہوا۔ آپ خود جانتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینکڑوں میل دور ساریہ کا لشکر ہے، حضرت عمر مسجد نبوی میں کھڑے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دھیان کر، پہاڑ کی طرف غور کر۔ یہ واقعہ ہوا یا نہ ہوا؟ حضرت عمر کو اللہ نے پردے ہٹائے تو وہ ساریہ نظر آ رہا ہے، وہاں تک آپ کی نگاہ اللہ نے پہنچا دی، اور اللہ کی قدرت ہے ساریہ تک حضرت عمر کی آواز بھی اللہ نے پہنچا دی۔ یہ حضرت عمر کی کیا ہے؟ کرامت۔ یہ حضرت عمر کی کیا ہے؟ کرامت۔ اس میں اختیار کس کا تھا جی؟ اللہ۔ حضرت عمر نے کوئی اپنے اختیار سے یہ کرامت ظاہر نہیں کی تھی، یہ کس کا اختیار تھا جی؟ اللہ کا۔ اور ادھر تو حضرت عمر جناب ساریہ کو دیکھ رہے ہیں سینکڑوں میل دور، اور ادھر صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے ہیں۔ محراب کے اندر ابو لولو فیروز مجوسی وہ چھپا ہوا ہے، حضرت عمر کو وہ نظر نہیں آیا، وہ نظر نہیں آیا، اور اس نے وار کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے وار کا شکار ہو گئے، اور بالآخر اسی وجہ سے آپ کی ڈیتھ ہو گئی، آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ ثابت کیا ہوا جی؟ معجزہ نبی کے اختیار میں، معجزے میں کس کا اختیار ہوتا ہے جی؟ معجزہ آنی چیز ہوتی ہے، وقتی چیز ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ دونوں باتیں آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، پہلے میں نے مسئلہ علم غیب بھی عرض کیا تھا، سب کچھ جاننے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ سب کچھ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جب سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، تو الہ اور معبود بھی کون ہے جی؟ یہ جو وہ توحید سیمینار تھا نا، وہ آج ختم ہو رہا ہے، آج ختم ہو رہا ہے توحید سیمینار، کہ میں نے وہاں دو صفتیں عرض کی تھی کہ الہ کی کتنی صفتیں ہوتی ہیں؟ دو۔ نمبر ایک عالم الغیب ہونا، نمبر دو مختار-ے-کل ہونا۔ یہ الہ کا معنی ہے کہ عالم الغیب ہونا اور مختار-ے-کل ہونا۔ جب یہ دو صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہو گئیں تو کیا بات ثابت ہو گئی؟ الہ اور معبود بھی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ وصلى الله تعالى على النبي على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آپ کے لیے بھائی تھوڑا بہت تیار کیا گیا ہے ضیافت کا سامان، برائے مہربانی وہ ضرور کھا کر جائیے گا۔